دو عالم علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور دنیا میں آنے والے آخری رسول ہیں، اور حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ یہ حضور کی ذات کے لیے عقیدہ رکھنا ایمان میں ضروری ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کی رسالت اور نبوت پر یقین رکھنا اور اعتماد رکھنا، اور کسی ایک نبی کے متعلق بھی شک و شبہ اور گستاخی کا شائبہ دل میں نہ ہونا، یہ ایمان کے لیے لازم ہے۔ ہر نبی پر ایمان اور ہر نبی کا ادب و احترام یہ ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگلی بات، اللہ پاک کی ایک نوری مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تمام فرشتوں کا ادب کرنا، احترام کرنا اور تمام فرشتوں پر یقین و اعتماد رکھنا کہ اللہ کی مخلوق ایک نوری ہے جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایمانیات میں سے ہے، اور اس پر بھی یقین رکھنا از حد لازم و ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ تقدیر من جانب اللہ ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کی تخلیق تقدیر کا خالق ہے، اس پر بھی یقین و ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ساری کائنات نے مر جانا ہے، اس پر ہندو کو بھی اعتماد ہے اور اس پر سکھ کو بھی یقین ہے اور اس پر تحریہ بھی اعتماد رکھتا ہے۔ ہر بندہ یہ تو مانتا ہے کہ مر جانا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ عقیدہ اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، قیامت قائم کی جائے گی، اللہ پاک کے حضور پیشی لگے گی، یہ عقیدہ محشر ہے، یہ عقیدہ قیامت ہے، اور یہ بھی ایمانیات میں سے ہے، اس پر یقین و اعتماد رکھنا ضروری ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا ہر لفظ اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام پر قرآن اتارا اور حضور نے امانتاً صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس کا ایک ایک لفظ امانت کے طور پر امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا اور حضور نے امت صحابہ کرام کو عطا کیا، اور صحابہ و اہل بیت اطہار نے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن پر یقین و اعتماد رکھنا یہ بھی از حد لازم و ضروری ہے۔ اس کے بعد کچھ اور معاملات ہیں۔ نبی پاک کا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، آپ کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھنا، بے پناہ محبت کرنا، بے شمار عقیدت رکھنا، دل و جان سے عزیز سمجھنا، حضور کی ذات پر تن من دھن کائنات قربان کرنے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی ایمان کہلاتا ہے۔ بولیے نا، یہ بھی ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ایمان تو اس کو مل ہی نہیں سکتا جو ماں باپ سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، جو اولادوں سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے، جو کائنات سے بڑھ کر میرے آقا پاک نبی کریم سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ زاویہ بھی سن لیجئے، تمام اگر ایمان کو کھول کے بیان کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا خدا کو ماننے کا نام ایمان ہے، فرشتوں کو جاننے کا نام ایمان ہے، کتابوں پہ اعتقاد کا نام ایمان ہے، فرشتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، قیامت میں اٹھنے کا نام ایمان ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ایمان کا نچوڑ کیا ہے، لب لباب کیا ہے، ایمان کا خلاصہ کیا ہے، تو ہم اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں، حضور کی بے پناہ محبت کا نام ایمان ہے۔ آپ کا سبحان اللہ ذرا مٹھا ہے، ذرا اونچا بولیے گا۔ میرے آقا پاک کی بے پناہ محبت کا نام ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو وہ شخص بے ایمان ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، بے ایمان ہے وہ بندہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، میرے آقا پاک کی عقیدت نہیں ہے، آپ کا احترام نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں ایک جملہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں اور اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا سبحان اللہ ابھی مٹھا مٹھا چل
چل رہا ہے نا.